الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، حقیقت یہ ہے کہ اولاد والدین کی امانت ہے اور والدین اس امانت کے ذمہ دار ہیں۔ والدین کی پرورش میں کوتاہی برتنا زبردست خسارہ اور کھلی ہوئی غلطی ہے۔ بچوں کی پہلی پرورش گاہ گھر ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش صحیح اسلامی طریقے سے کرے، خصوصاً لڑکیوں کی، کیونکہ عورت خاندان کی معمار ہے۔ صالح معاشرہ کی تشکیل میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ خصوصاً اس ماحول میں والدین کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے جب انٹرنیٹ، ٹی وی چینلوں وغیرہ کے ذریعے ذہنوں کو برباد کیا جا رہا ہو۔ دور جاہلیت میں عورتیں دنیا میں عموماً عرب معاشرہ میں خصوصاً سخت آزمائشی دور سے گزر رہی تھی۔ عرب کے لوگ بچوں کی پیدائش کو سخت ناپسند کرتے تھے، اس لیے کچھ ایسے بھی تھے جو ان کی تربیت و کفالت سے دور ہو کر انہیں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ان کی حیوانیت کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی پھول جیسی بچیوں کو زندہ درگور کرنے میں بھی تحمل نہیں کرتے تھے۔ اسے قرآن نے یوں بیان کیا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ جاہلیت میں کوئی لڑکی کو زندہ چھوڑتا تو زندگی بھر اسے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا تھا، یا پھر دور کہیں جنگل میں گڈھا کھودتا اور اپنی معصوم بچی کو گڈھے میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال کر واپس آ جاتا اور وہ معصوم لڑکی ابو ابو چلاتی رہ جاتی۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے بچیوں کو قتل کرنے کی حرکت پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچیاں عدالت عالیہ میں فریاد کریں گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا تھا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سامعین کرام، اسلام نے لڑکیوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرتے ہوئے لڑکیوں کو اللہ کی خاص نعمت اور بابرکت عطیہ قرار دیا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے لڑکیوں کی پرورش کی، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دی اور پھر ان کی شادی کر دی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے پاس 3 لڑکیاں ہو اور وہ انہیں پناہ دے، ان پر رحم کرے اور ان کی کفالت کرے تو اس کے لیے جنت قطعی طور پر واجب ہو جائے گی۔ سامعین کرام، لڑکیوں کی پرورش کرنے والوں کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہوگا کہ قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب رہیں گے جس طرح انگلی باہم قریب اور ملی ہوئی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ملا ہوا آئے گا جیسے انگلیاں ملی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی انگلیاں ملا کر بتایا۔ اللہ اکبر! مومن اور مومنہ کے لیے اس سے بڑی سعادت و بشارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میدان محشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل ہوگا۔ غور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کہ والدین کو بیٹیوں کی پرورش کرنے پر آخرت میں کتنا بڑا درجہ نصیب ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لڑکیوں کی پرورش کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے بچائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی پرورش اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کو جہنم سے آزادی کا سبب قرار دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو لڑکیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔
آج ہمارے سماج کو صرف مادی انداز میں سوچنا بند کر دینا چاہیے۔ بچیاں اللہ کا انعام ہے، ان کے ذریعے ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا یہ ترقی یافتہ دور بھی زمانے جاہلیت کے مشابہ ہے، بلکہ اس سے آگے ہے۔ آج بھی لڑکیوں کی پیدائش کو اچھا خیال نہیں کیا جاتا ہے، ان کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ان کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں منائی جاتی ہے، ان کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے، بلکہ آج بھی انہیں رحم مادر میں مار دیا جا رہا ہے۔ اور یہ کام اتنی تیزی کے ساتھ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں ہر سال 6 لاکھ بیٹیاں پیدا نہیں ہو پاتی ہے، ان کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ الغرض بچیوں کو قتل کرنے کا ظالمانہ رویہ آج بھی مہذب کہلانے والی اس دنیا میں زمانے جاہلیت کی طرح رائج ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زمانے جاہلیت میں پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دی جاتی تھی، اور آج تعلیم یافتہ والدین اپنے بچیوں کو اس وقت قتل کر ڈالتے ہیں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ رحم کے اندر جو جان ہے وہ بچہ نہیں بچی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے سماج میں بچیوں کی تئیں جو غلط سوچ اور بگڑا رویہ ہے اسے درست فرما، اور والدین کو ان کی سلامتی اور والدین کو ان کی اسلامی تربیت کرنے کا جذبہ